السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج بدھ کا دن ہے اور 2 دسمبر 2020 کی خوبصورت صبح۔ یہ آپ کو وائٹ رنگ کے چھوٹے چھوٹے سپاٹ نظر آ رہے ہیں۔ کل ہمارے جرمنی میں پہلی برف پڑی اس سال کی، اور یہ پوری جگہ جو وائٹ ہو چکی تھی، آج ٹیمپریچر کم ہونے سے برف تقریباً ملٹ ہو گئی ہے، لیکن اس میں چند سپاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ آپ دیکھیں وہ درختوں کے اوپر پرندوں کے اجلاس جاری ہیں، ابھی آوازیں آ رہی تھیں ان کی بڑی زبردست قسم کی۔ تو آج ہم اب چلتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف۔ آپ سب کو علم میں ہے کہ انسان پوری زندگی زور لگاتا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ مال دولت ہر انسان کی خصلت میں یا جبلت میں ہے کہ وہ بہت پسند کرتا ہے، اس کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ساری عمر۔ اسلام نے تو تعلیم میں بتا دیا کہ جو مال اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اس میں سے جب آپ غریبوں کے لیے خدا کی راہ میں نکالتے ہیں تو وہ جو نکالا گیا مال ہے وہی اصل میں آپ کا ہے۔ باقی جو سارا مال آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرا ہے، وہ بیسیکلی آپ کا نہیں ہوتا، بلکہ اسی دنیا کا ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ملک لبنان، وہاں ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا، ارب پتی۔ تو اس نے اپنا دریا سمندر کے کنارے پہ اپنا ایک بہت عالی شان کے قسم کا مقبرہ اپنی زندگی میں بنوا لیا کہ بھئی جس وقت میں مروں تو مجھے اس مقبرے کے اندر آپ نے تدفین کرنی ہے۔ یہ وہ وصیت کر کے چلا گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا، ایک بہت ہی زبردست قسم کا جہاز تھا، اور وہ جہاز جو ہے اس کا ایک دھماکے میں گرا جب تو سمندر میں غرق ہوا۔ تو پیچھے اس کی وصیت مال اتنا تھا، کمپنیوں نے اس کی تلاش کرنا شروع کی، جہاز مل گیا لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ اور وہ جو اس کی خواہش تھی کہ میرا مرنے کے بعد مجھے اس مقبرے میں تدفین کی جائے میری، وہ مکمل نہ ہوئی۔ وہ سارا مال دولت جتنا بھی اس کا پیسہ تھا وہ کسی کام نہیں آیا، اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اسی طرح انگلینڈ میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، بہت ہی امیر، اتنا امیر تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بھی اس سے بعض اوقات قرض لیا کرتی تھی۔ تو اس نے جو اپنی عالی شان بلڈنگ تعمیر کروائی، اس کے اندر ایک کمرہ تھا جس کے اندر وہ اپنے مال کو اکٹھا کر کے جو دنیا کی جو جس کو کہتے ہیں نا آنکھیں چندھا دینے والی چیزیں، وہ اس میں اکٹھی کرتا رہتا تھا اپنے مال کے بل بوتے پہ، اور کچھ عرصے بعد جانا اس نے جا کے اس میں بیٹھنا اور اس میں تسلی پانی۔ اب ہوا کیا کرنا خدا کا کہ ایک دفعہ وہ اندر گیا اور دروازہ جو ہے وہ ایسے لاک ہو گیا اور وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا، کیونکہ وہ دروازہ صرف باہر سے کھلتا تھا، کوئی سسٹم اس طرح کا۔ اب وہ اندر بیٹھا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ بندہ بعض کا ہفتہ غائب ہو جاتا ہے گھر سے بالکل بتائے، تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اس طرح روٹین کے مطابق غائب ہو گیا۔ اور اس کمرے کے اندر مال دولت کے علاوہ اس کے نے اپنا کوئی انتظام کھانے پینے کا نہیں کیا ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو بھوک اور پیاس سے برا حال ہوا، کہتے ہیں اس نے اپنی انگلی کاٹ کے تو دیوار پہ لکھا کہ دنیا کا امیر ترین شخص جس کے پاس مال کی فراوانی، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ یہ ایک ہے تو سبق کہ انسان جو ہے وہ مال اور دولت جتنی بھی اکٹھی کر لے، جتنا بھی مال اکٹھا کر لے، اس کو وہ جو سکون اور آرام اور جو تسلی اپنے دل میں ایک پاتا ہے وہ والی مل نہیں سکتی مستقل۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص جب گھر سے باہر کہیں سفر پہ جاتا ہے یا کسی جاب پہ جاتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ اس نے واپس اپنے گھر آ جانا ہے، جاتا ہے صبح آتا ہے شام۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ جس کے جانے کے بعد انسان کی کوئی واپسی نہیں ہوتی، وہ ہے قبر کا سفر۔ اور جب آپ غور کریں کہ جو بندہ جیل میں ہوتا ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے
تو کس چیز کی وہ زیادہ تمنا کرتا ہے؟ کہاں وہ قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ اس کی تسلی ہوتی ہے اور وہ دوستی لگانا چاہتا ہے، آیات سنتا ہے۔ جب مریض سخت بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن پاک کی آیات کسی بھی مذہب میں لے لیں، عموماً پہلے تو صرف ہمارے مسلمانوں میں تھا، اب بعض دوسرے مذاہب میں بھی قرآن کی جو آیات یا قرآن کے یا ان کے مذہب کے مطابق جو الفاظ وہ سن کے وہ تسلی پاتے ہیں۔ آپ چرچ میں چلے جائیں آپ، تو وہ انسان جو ہے جب تنہائیت میں ہوتا ہے تو اس کو وہ تلاش ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں قرآن مجید سنایا جائے تاکہ اس کو وہ اپنی ایک تسلی، اس کو تسکین پہنچے اس کے دماغ میں۔ تو جس وقت ہم اس زندہ ہیں، جب ہم چل پھر سکتے ہیں، مال و دولت کی دوڑ میں لگے ہوں، تو اس وقت کیوں نہیں قرآن مجید کے ساتھ دوستی ہوتی؟ اس وقت ہم قرآن مجید کے ساتھ کیوں نہیں اپنی تعلق مضبوط کرتے؟ صرف اس وقت کیوں جب تنہائی کا شکار ہو جائیں، مریض بن جائیں، موت کے قریب ہوں، یا جس وقت انسان کو ضرورت ہو خدا سے مانگنے کی، اس وقت کیوں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، عام طور پہ ہم اس پہ نہیں سوچتے۔ جب انسان قبرستان میں پہنچ جاتا ہے نا، تو اس وقت لازمی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ لازمی اس کے یہ خدا نے جو نظام بنایا ہے کہ اس کو یہ میں کاش کہ میری زندگی ہوتی، میں اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی تو آج کمر میں میرا ساتھ دیتا قرآن۔ یہ مطلب یہ ہیں وہ چیزیں جن کا یہ تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت کلیئر رہنا چاہیے، جس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے مضبوط، اور جب وہ کریں گے پھر اس کی جو تعلیم ہے، جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ انسان عام طور پہ اس چکروں میں، مال اور دولت کے اکٹھا کرنے کے چکروں میں بہت ساری زیادتیاں کر جاتا ہے۔ بہت سارے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بہت دھتکار دیتا ہے یا ان کو نیچا سمجھ کے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس مال اکٹھا کرنے کے چکر میں بہت ساروں کے حق مار دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں سیڑھیاں اوپر چڑھتے جانا لیکن لوگوں کو رونتے جانا نیچے، لوگوں کے حقوق رونتے جانا، تعلقات توڑ دینا، سب سے بنیادی چیز۔ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو مال اور دولت کے چکر میں امیر سے امیر تر ہونا چاہتے ہیں، ان کی دوستیاں، ان کی رشتہ داریاں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب اس کا وقت قریب آتا ہے اینڈ پہ پھر اس کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا۔ اس کے متعلق بہت ساری مثالیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں کہ بہت کچھ امیر سے امیر لکھاں کروڑاں ارباں تے بنا لیا پر دوستاں نوں گوا لیا، رشتیاں نوں تڑوا لیا۔ یہ ساریاں جڑیاں چیزاں نے انہاں تو بچن۔ دیکھو لوگ اپنا صبح صبح نکلے انہیں اپنا سیر و تفریح ہو رہی ہے۔ یہ اس قوم دی ایک ہے خاصیت کہ جو چیز دلاں دے وچ ہے وے نا او زبان تے بھی ہے۔ ساڈی قوم جڑی ہے نا ایشین، انہاں دا صرف ایک ہی المیہ ہے کہ دل دے وچ گل ہو رہے اور زبان دے اتے گل ہو رہے، اور انسان پہنچ ہی نہیں سکدا اودی بنیاد تک۔ اج صبح دی سیر دے وچ بس یہ چند چیزاں دماغ چ آئیاں، میں کہا چلو دوستاں دے نال انہوں شیئر کر لیے، کیونکہ مال جڑا جی مال جنہ مرضی کما لو، جنہ مرضی جوڑ لو، جے اس دنیا دے وچ تہاڈیاں اچھیاں دوستیاں، تہاڈے اچھے رشتے، تہاڈے چاہن والے تہاڈے مال دی وجہ تو تہاڈے تو دور ہو جان، اسی طرح ہی تہاڈا مال جڑا ہے وہ تہانوں عاقبت دے بعد جنت دی بجائے دوزخ ول لے جائے تو پھر اس مال دا کی فائدہ؟ بظاہر تے انسان بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہوندا ہے، لیکن حقیقت دے وچ اپنے واسطے اس دنیا چ بھی دوستیاں تعلقات رشتے توڑ کے اور اگلی دنیا چ بھی اپنے واسطے دوزخ کما رہا ہوندا ہے اگر انہیں زیادتیاں اور ظلم کیتا، لوکاں دے حقوق غصب کیتے۔ یہ بے شمار مثالاں نظر آندیاں نے سامنے، مختلف ملکاں دے جنہیں لیڈران نے وڈے وڈے، تسی دیکھو کس طرح انہاں اپنے اپنے غریب لوکاں دا خون چوس کے مال و دولت باہر دے ملکاں دے وچ سٹی۔ سب تو وڈی مثال تسی ہون دیکھ لو
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਫਾਤ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਲਬ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਕਰੀਬਨ 0 to 2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਕੂਨ ਕਲਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, दीन व दुनिया की कामरानी ता फरमाए, और सारे दोस्त अजीज़ व अकारब जो जान का वक्त है तो खुश होन, साढ़े तो कोई नाराज़ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।